سال عرض کرنا ہے کہ اللہ دے ولی سن انہاں دے کول انہاں دے ایک جٹ مرید آیا آ کے عرض کی تھی یا حضرت نیکوکار جنت وچ چلے جان گے اسی گناہگار جنت وچ کیویں جاواں گے؟ آپ نے میں میرے جٹ مرید جدو تسی لوگ کھیتاں نو پانی دیندے ہو کیویں دیندے ہو؟ انہیں کہا یا حضرت جدو اسی پانی چھڈنے آنا تے جدو پانی دا پہلا حلہ آندا ہے گندا مندا تنکیاں والا پانی پہلے کھیت وچ جاندا ہے صاف پانی بعد وچ آندا ہے۔ آپ نے اب بھی مسئلے کی سمجھ نہیں آئی؟ میدان محشر میں جب میرے مصطفیٰ کی رحمت کا حلہ آئے گا گناہگار پہلے حلے میں جائیں گے نیکوکار دوسرے حلے میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ عاشقان مصطفیٰ ہم نے ظہر کی نماز کا وقت بھی بدلنا ہو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے ظہر کی جماعت ہوگی 2:15 بجے۔ ایتھے نماز دا وقت نہیں سی بدلیا جانا، ایتھے تے این حالت نماز میں کعبہ بدل دیتا گیا، یہاں پر تو قبلہ بدلا جانا تھا۔ این حالت نماز میں حکم آیا کچھ دیر بعد آ جاتا، کچھ دیر بعد آ جاتا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ مسلمان اثر سے پہلے نئی صف بندی کرتے، حضور کی اقتداء میں رخ کرتے مکہ والے گھر کی طرف، کعبۃ اللہ کی طرف۔ این حالت نماز میں حکم کیوں آیا؟ عرض کی تھی مولا تیری نماز تو پوری ہو لے، ہم نے ظہر کی جماعت کا وقت بھی بدلنا ہو ایک دن پہلے بتاتے ہیں، یہاں تو کعبہ بدلا جانا تھا، مولا تیری نماز تو پوری ہو لے۔ آواز آئی میری نماز بعد میں پوری ہوگی، یار کی مرضی پہلے پوری ہوگی۔ آواز آئی میری نماز بعد میں پوری ہوگی، حبیب کی مرضی پہلے پوری ہوگی، حضور کی مرضی پہلے پوری ہوگی۔ تو اللہ فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی، پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی والا سوف یعطیک ربک فترضی، پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے۔ سرکار نے عرض کی من ہرگز راضی نہ شوم تا آنکے یک یک کسرا ذمت خود ببہش داخل نہ کنم۔ اللہ نے فرمایا پیارے آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے۔ حضور نے عرض کی مولا میں تب تک راضی نہ ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک عاشق کو پکڑ کر جنت کے اندر داخل نہ کروں۔ مقام انبیاء بہت بلند ہے، مقام انبیاء وہاں تک تو صحابہ بھی نہیں جا سکتے، اور قیامت تک غوث کتب ابدال مل کر صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور مقام انبیاء تو بہت بلند ہے۔ لیکن حضور کی نسبت کو بھی دیکھیے کہ نمرود نے آگ جلائی، ابراہیم علیہ السلام کے قدم آگ سے مس ہوئے، آگ پھر گلزار ہوئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا، آگ کے قدم، آپ کے قدم، ابراہیم خلیل اللہ کے قدم آگ سے مس ہوئے، آگ پھر گلزار ہوئی۔ پر یہاں نمرود کی آگ نہیں ہوگی، معاشر کا میدان ہوگا، دوزخ کی آگ ہوگی جسے رب کے حکم سے جلایا گیا۔ پر حضور کا امتی حدیث پاک میں ہے جب پل صراط پر سے گزرے گا، توجہ رکھو عاشقان مصطفیٰ، حضور کے امتی کے قدم دوزخ کی آگ سے مس نہیں ہوں گے۔ حضور کا امتی گزرے گا پل صراط پر سے، راہ فرمائے گا حضور کے امتی بندہ مومن ذرا جلدی گزر، بندہ مومن ذرا جلدی گزر، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى لَهْبِ، تیرے سینے کے اندر جو مصطفیٰ کے عشق کا نور ہے اس سے میری دوزخ کی آگ بجھ رہی ہے، اس سے میری دوزخ کی آگ بجھ رہی ہے۔ نمرود آگ جلائے، ابراہیم خلیل اللہ کے قدم آگ سے مس ہو، آگ پھر گلزار ہو، پر حضور کا امتی اس کے قدم آگ سے مس نہ ہوئے، وہ گزر رہا ہے پل صراط پر سے، اور رب فرمائے اے بندہ مومن ذرا جلدی گزر، فَإِنَّ نُورَكَ أَطْفَى لَهْبِ، تیرے سینے کے اندر جو مصطفیٰ کے عشق کا نور ہے وہ میری آگ کو گلزار بنا رہا ہے، وہ میری آگ کو۔ اسی طرح جب حضور کی ولادت ہوئی حضور کے قدم آگ سے مس نہ ہوئے، حضور کے قدم لگے مکہ میں، ایران میں جلتا ہوا آتش کدہ فارس خود بخود بجھ گیا، ایران میں جلتی ہوئی آگ خود بخود بجھ گئی۔ 1000 برس سے جس آگ کی پوجا ہو رہی تھی حضور کے قدم آگ سے مس نہ ہوئے، حضور کے قدم لگے مکہ میں، ایران میں جلتا ہوا آتش کدہ خود بخود بجھ گیا۔ آگ نے بجھ کر بتا دیا کہ یا رسول اللہ آپ کے قدموں کی برکت سے میں بجھ گئی ہوں، اب جو جو آپ کے قدموں سے لگتا جائے گا میں اس پر بجھتی چلی جاؤں گی۔